عمران خان کے خلاف حکومت، عدلیہ اور جو کوئی بھی جس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں وہ مکمل الٹا ان کے گلے پڑ رہی ہیں۔ چاہے اگر نیب کیس کے حوالے سے بات کی جائے، یا سائفر کے کیس کے حوالے سے، توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے، یا پھر اب نیب جو ترمیمی بل ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سارا کچھ، یا پھر جیل میں رکھنے کے حوالے سے ان کے جتنے بھی پلان کر رہے ہیں حکومتی ادارے اور حکومت، وہ مکمل جو ہے وہ ان کے گلے ایکسٹرا پڑ رہے ہیں۔ عمران خان کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت جب عدلیہ ایک طرف کڑی ہے، عمران خان کو جتنے کیسز ہیں ان کو بری کیا جا رہا ہے، ان کو پلس پوائنٹ دیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں جو حکومت ہے اور حکومت کے ساتھ کڑی وہ تمام تر ادارے جو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف ہوئے ہیں، ان کے وہ مزید تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس سے پہلے ولاگ میں سردار اویس نے بھی گفتگو کی اور کہا کہ جو فیصل واوڈا ہے ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اور شدید تنقید جو ہے وہ کی گئی۔ اب فیصل واوڈا جو ہے وہ کس کا شخص ہے، کون لے کے آیا ہے پریس کانفرنس، وہ کیا اپنے ہی ضمیر کے تحت کر رہا ہے یا کوئی بتا رہا ہے اس کو، وہ بھی چیز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی گئی تھی۔ تو اسی طرح اب ریسنٹلی جو چیزیں ہو رہی ہیں، عمران خان آج جو نیب ترمیمی بل کے حوالے سے جو کالعدم قرار دینے والا جو بل تھا اس کے حوالے سے آج کیونکہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے، تو اب کوشش ان کی جاری تھی حکومتی اتحادی پارٹیوں کی کہ اس کو جو پہلا قانون تھا اسی طرح کیا جائے، نہ کہ عمران خان نے جو اس کو مزید اس میں سختیاں ڈالی ہیں۔ حالانکہ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے، اس کے اپیلیں پر سماعت، جو حکومتی اداروں کی جو سماعت اگر وہ جیت جاتے ہیں اس فیصلے میں، تو عمران خان کو بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا توشہ خانہ کیس میں۔ لیکن عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ حکومت کو یا مجھے فائدہ ہو اور اس ملک کا نقصان ہو، میں ملک کا نقصان نہیں چاہتا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر یہ کالعدم قرار دیا جائے تو یہ ملک کا نقصان ہوگا، میرا ذاتی کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ مجھے توشہ خانہ میں پلس پوائنٹ ملے گا اور مجھے رہائی، ایک قسم کی دوسری رہائی ہے، مجھے کچھ سہولتیں جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل فیصلہ یا 7 دن بعد جو فیصلہ آنے والا ہے، کیونکہ کچھ درخواستیں بھی ان کو کی گئیں کہ مزید کچھ اگر آپ لوگ کہنا چاہتے ہیں، حکومت سے کہا گیا، فریقین سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ لوگ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو 1 ہفتہ کا وقت ہے، دستاویز جمع کرائیں، اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ اب سب سے بڑی چیز جو میں نے پہلے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے جو تمام تر چیزیں وہ کر رہے ہیں، ان کے گلے کیوں پڑ رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کے ساتھ جو ان کے جو وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ملاقات کرنے نہیں دیا جا رہا، ان کو فیسیلیٹیز نہیں دی جا رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو فیسیلیٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ دی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ سابق وزیر اعظم ہیں اور ایک لیڈنگ پارٹی کا جو چیئرمین ہے، تو ان کو ہم مزید ایکسٹرا سہولتیں دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے، تمام تر چیزیں لائی جائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ بھئی کتنی سہولتیں دے رہے ہیں اور کیا کیا پلس پوائنٹ ان کے لیے ہے اور ایسی چیزیں کیا کیا ہیں، کیونکہ بڑا چلا کے جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ اور لوگ یہاں پر جو دیگر پارٹی کے رہنما ہیں جیسے نون لیگ اور ساتھ میں جو پیپلز پارٹی ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو تو جو ہے وہ ایک سائیکل دی گئی ہے، سائیکل جو ہے اس میں وہ بیٹھتے ہیں، وہاں پر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن جب تصاویریں، اس کے کمرے کی تصاویریں آئیں تو مجھے بذات خود جو ہے وہ جس کا انڈین ایک مووی ہے رنبیر کپور جس نے اس میں بایوپک کی ہے سنجے دت کی، تو وہ ایک ہی کمرہ جس میں ایک ہی واش روم اور وہاں پر سونا، بدبو آنا اور وہاں کے تمام تر جو سختیاں ہیں وہ برداشت کرنا، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ ایک کمرہ جس میں واش روم، جو بھی اس کے کہنے پر اس واش روم کو توڑا گیا اور اس واش روم کو ایک کمرے کے ساتھ ایڈ کیا گیا۔ دوسرا کہ ان کے اس لیے ایئر کولر جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اس کی جو ہے ویڈیو کی تصاویریں سامنے آئی وہ کمرے کی، اور کہا کہ اس کو جو ہم نے دیا ہے یہ ایئر کولر، یہ بھی بہت شاہانہ زندگی جو گزارتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ دیا جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھا گیا جو سابق صدر، سابق وزیر اعظم جو دیگر تھے ان کو انہوں نے کیا کیا سہولتیں دی۔ اب اگر کمپیریزن کیا جائے
تو کچھ ایسے رہنما بھی ہیں جن کو موبائل تک الاؤڈ کیا گیا۔ گزشتہ جو 1-2 سال میں ایک ایسی خبر بھی آئی کہ مریم نواز سے جیل میں انہوں نے موبائل لیا ایک کانسٹیبل نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل تک ان کو رسائی دی جاتی ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ موبائل تو کیا کہ اس کو اگر وہ اے سی کی فرمائش بھی کرتے رہے جو دیگر سیاسی رہنما، ان کو دیا گیا، اور یہاں پر ایک واش روم، ایک کمرہ اور سب کچھ ملا کے یہاں پر جو ہے اس پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ ان کو ہم نے شاہانہ زندگی دی۔ اس کے بعد جب یہ تصاویریں وائرل ہوئی تو اس کے بعد کافی تنقید کی گئی جیل کے حکام پر، پولیٹیکل پارٹی پر، کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شاہانہ زندگی دی ہے۔ خود جب جاتے ہیں تو بیڈ والا کمرہ اور ساتھ میں اے سی، اس روم میں جاتے ہیں، کانسٹیبل جو ان کا ہوتا ہے انہیں وہاں کے روم میں، اور یہ بھی خبریں آئی تھی کہ جو آصف علی زرداری، نواز شریف اور ان کے دیگر جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، وہ ان کو مزید جو ہے وسعت دی جاتی تھی کہ وہ زیادہ تر اپنے روم میں نہیں تھے، قید تنہائی میں وہ نہیں تھے، وہ لوگوں سے گپ شپ کرتے تھے، تمام تر چیزیں کرتے تھے، لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، اور خطوط جو ہے وہ لکھتے تھے اور باہر آتے تھے۔ یہاں پر عمران خان کو حتیٰ کہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ لکھے اور کچھ باہر اس سے آئے، حالانکہ لوگوں نے اگر کئی سال انہوں نے کسی بھی سیاسی اس نے کیا ہے، وقت گزارا ہے جیل میں، تو وہ کتابیں لکھتے ہیں اور وہ باہر شائع ہو جاتے ہیں، لیکن عمران خان کو یہاں تک کہ خط لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دوبارہ سے میڈیا پر عمران خان کے نام کو بین کیا جا رہا ہے کہ میڈیا میں عمران خان کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ مزید جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ اکانومی سٹیبل کیا جائے، یہ حکومت اگر سٹیبل کر رہی ہے اور وہ تو ہاتھ سے جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو تدابیریں وہ سب سے بڑے پارٹی عمران خان کی، بانی پی ٹی آئی، عمران خان اور پی ٹی آئی کی، اس کو ختم کر رہے ہیں یا اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، الٹا اس کے گلے پڑ رہے ہیں، عوام دوبارہ سے جو ہے متحرک ہو رہی، جبکہ ٹویٹر ایکس جو ہے، جو پہلے ٹویٹر تھا، ایکس کا نام ہے اس ویب سائٹ کا، اس کو بین کر دیا گیا، اب تک بین ہے، اور لیکن پھر بھی اس پہ جو ٹرینڈنگ چیزیں ہیں وہ پی ایم عمران خان اور اس طرح کی جو ٹیگز ہیں وہ ٹرینڈنگ میں آئے ہوئے ہیں، اور کافی تنقید کا سامنا ہے موجودہ حکومت کو اور موجودہ اداروں کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس کا فیصلہ کیا آتا ہے، کیا کالعدم قرار دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر کالعدم قرار دیا گیا اس فیصلے کو، مطلب جو نیب ترامیم بل تھا اس میں، تو عمران خان کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن وہی چیز ہے کہ جتنے بھی چھوٹے کیسز ہیں ان میں لوگوں کو جو ہے وہ معاف کیا جائے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔